بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے ہندوستان میں مسلم پرسنل لاء کی تاریخ اور اس کی حیثیت۔ محترم سامعین اکرام، ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو دیگر اسلامی ممالک کی طرح یہاں بھی اسلامی قانون نافذ تھا۔ یہاں نہ صرف یہ کہ آئلی قوانین بلکہ شریعت اسلامی کے مطابق فوجداری قوانین بھی نافذ ہوتے تھے۔ ان کا نفاذ حکام اور قاضیوں کے ذریعے ہوتا تھا۔ اس کام کے لیے ہر علاقے میں باصلاحیت قضات اور حکام کی تقرری کی جاتی تھی۔ البتہ غیر مسلموں کو آئلی مسائل میں اپنے مذہبی قوانین پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل تھی۔ یہ سلسلہ عہد مغلیہ تک جاری رہا، مگر جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ جما لیا تو اسلامی قانون کے مختلف شعبوں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ 1864 میں عدالتوں سے مسلم علماء، قاضیوں اور ہندو شاستروں کی بحالی کو موقوف کر دیا۔ پھر 1866 میں فوجدار یعنی کرمنل قانون کو ختم کیا گیا۔ پھر قانون شہادت اور قانون معاہدات کو ختم کیا گیا، یہاں تک کہ آئلی قوانین اور مسلم پرسنل لاء سے متعلق تبدیلی کرنے کی بات آئی۔ اس کے لیے انگریزوں نے رائل کمیشن مقرر کیا۔ غالباً یہ کمیشن مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی کی غرض سے 4 مرتبہ بیٹھا، مگر ہر مرتبہ وہ اسی نتیجے تک پہنچا کہ مسلم پرسنل لاء کا مذہب سے گہرا تعلق ہے، اس میں کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی لانے کی کوشش کرنے سے مسلمان کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ چنانچہ انگریزی حکومت پرسنل لاء میں مداخلت کرنے سے باز رہی اور اس نے ہندوؤں کے لیے دھرم شاستر اور مسلمانوں کے لیے مسلم پرسنل لاء پر عمل کرنے کی اجازت کو برقرار رکھا۔ لیکن اس کے باوجود وقتاً فوقتاً انگریز عدالتوں سے شریعت کے خلاف فیصلے بھی ہوتے رہے۔ ان حالات میں اس وقت کے اکابر علماء اکرام نے اپنے شرعی حقوق کے لیے زبردست تحریک چلائی۔ علماء مشائخ کی کوششوں سے 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا، جس کی روح سے ہندوستان کی عدالتیں نکاح، طلاق، فسخ، خلع، ایلا، مبارات، زہار، نان و نفقہ، مہر، حضانت، حق پرورش، ولایت، حق میراث، ہبہ، وصیت، وقف اور شفعہ کے مقدمات میں اگر مقدمہ کے دونوں فریق مسلمان ہوں تو شریعت کے مطابق فیصلہ دینے کی پابند ہیں، خواہ ان کا عرف و رواج کچھ بھی رہا ہو۔ قانون شریعت کو بہرحال عرف و رواج پر بالادستی حاصل ہوگی۔ اس ایکٹ کا اقتباس ہے The rule of decision in cases where parties are Muslims shall be Muslim personal law، اور بریکٹ میں ہے شریعت، یعنی شریعت کا جو حکم ہوگا وہی حکم جج محترم دیں گے۔ واضح ہے کہ مسلم پرسنل لاء کے متعلق جتنے مسائل ہیں ان پر کوئی تفصیلی ایکٹ نہیں بنایا گیا اور نہ ان پر کوئی تفصیلی قانون ہے۔ مثلا شادی کے قوانین کیا ہوں گے، طلاق کے قوانین کیا ہوں گے، حق حضانت کے قوانین کیا ہوں گے، اور کفالت کے کیا ہوں گے، ترکہ کے قوانین کیا ہوں گے، تو تفصیلی طور پر ہر ایکٹ کے ہر قانون سے متعلق، ہر چیپٹر سے متعلق قانون بنایا نہیں گیا ہے۔ البتہ صرف 2 ایکٹ بنائے گئے ہیں، یعنی ڈیزولیوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939، یعنی قانون انفساخ نکاح ایکٹ۔ اس ایکٹ میں فسخ نکاح سے متعلق قوانین بنائے گئے ہیں اور اسی کے مطابق عدالتوں سے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دا مسلم ویمن پروٹیکشن آف رائٹس آن ڈائیورس ایکٹ 1986 بنایا گیا، یعنی قانون حق مسلم مطلقہ ایکٹ۔ اس ایکٹ میں طلاق یافتہ خواتین کے حقوق کے تعلق سے قوانین بنائے گئے ہیں۔ ان ایکٹوں کو بنانے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا گیا اور ان کی آراء کو بھی جگہ دی گئی، مگر ابھی حال ہی میں دا مسلم ویمن پروٹیکشن آف رائٹس آن میرج بل 2019 کے نام سے ایک ایکٹ بنایا گیا، مگر اس ایکٹ کے تعلق سے مسلمانوں نے اعتراض کیا اور احتجاج کیا، حکومت کو کچھ مشورے بھی دیے،
اس کے باوجود ان کی آراء کو جگہ نہیں دی گئی۔ یہ بھی یاد رہے کہ حکومتی سطح پر مسلم پرسنل لا کوڈیفائڈ بھی نہیں ہے، البتہ کئی لوگوں نے اس کی کوشش کی ہے، اور سب سے بہتر کوڈیفائڈ مجموعہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے شائع کردہ مجموعہ ہے جس کا نام ہے مجموعہ قوانین اسلامی۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے آئلی مسائل کے لیے ایکٹ بنایا گیا ہے، اسی طرح ہندوؤں اور دیگر فرقوں کے لیے بھی قانون بنایا گیا۔ دا ہندو میرج ایکٹ 1955 بیاہ شادی سے متعلق ہے۔ اس ایکٹ کی روح سے بدھسٹ، جین اور سکھ وغیرہ بھی ہندو ہیں، یہ ایکٹ ان پر بھی لاگو ہوگا۔ دوسرا ایکٹ ہے دا ہندو سکسیشن ایکٹ 1956، یعنی ہندو قانون وراثت ایکٹ۔ دا ہندو مائنورٹی اینڈ گارجنشپ ایکٹ 1956، یہ بھی بنایا گیا۔ ہندو قانون برائے بچوں کی کفالت و سرپرستی۔ اس ملک میں عیسائی حضرات بھی رہتے ہیں، ان کے بھی پرسنل لا ہیں، تو ان کے لیے بھی ایکٹ بنائے گئے۔ دا انڈین کرسچن میرج ایکٹ 1872، یعنی ہندوستانی عیسائی میرج ایکٹ۔ دا انڈین ڈائیورس ایکٹ 1869، میرج ڈیسولوشن ایکٹ 1936، یہ عیسائی حضرات کے لیے ہے۔ پارسیوں کے لیے پارسی میرج اینڈ ڈائیورس ایکٹ 1936 بنایا گیا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس ملک کے معماروں نے اس کے لیے جس دستور کو منتخب کیا وہ دستور جمہوریت پر مبنی تھا۔ اس دستور کے مطابق حکومت کا کوئی مذہب نہیں، لیکن ہر مذہب کے ماننے والے کو ضمیر اور عقیدے کی بھرپور آزادی دی گئی۔ اس کے بنیادی حقوق کے زمرے میں دفعہ 25 اور 29 بھی ہے، جس میں تمام شہریوں، خاص طور پر اقلیتوں کو آزادی دی گئی ہے، ضمیر کی اور مذہب کی۔ اسی طرح تمام شہریوں کو، جس کی اپنی الگ الگ پہچان ہے، الگ الگ زبان ہے، الگ رسم الخط یا الگ ثقافت ہے، ان تمام چیزوں کو ان دفعات کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ان امور نے تمام اقلیتوں کی قانونی پوزیشن کو اور بھی مستحکم کیا، اور مسلمانوں کا یہ حق کہ آئلی معاملات میں قوانین شریعت کے مطابق فیصلے کیے جائیں مزید مستحکم ہوا، اور مذہبی آزادی کے حق کی وجہ سے مسلم پرسنل لا کے تحفظ کو گارنٹی ملی۔ اس لیے ہندوستان میں مسلم پرسنل لا دستوری اور قانونی اعتبار سے محفوظ ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔